اب صوبوں پر میسر ہے، وہ بھی اپنے بجٹس لے کر آئیں گے، اور پچھلے سال بھی ان کے پاس زیادہ ریسورسز گئے تھے جتنے پہلے کبھی صوبوں کی طرف اتنا بڑا ٹرانسفر آف کیش ریسورسز نہیں ہوتا تھا جو کہ اب ہوتا ہے۔ یہ بات بالکل درست ہے کہ مہنگائی ہے، اس چیز پر بھی ہم آتے ہیں، میں ماننے کو تیار ہوں، ہماری حکومت بھی اس چیز کو تسلیم بھی کرتی ہے کہ یقیناً افراط زر جو ہے وہ ابھی بھی بہت بڑا چیلنج ہے۔ لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ جب حکومت آئی 2008 کی الیکشنز کے بعد، اس وقت جو افراط زر تھا، مہنگائی کی شرح جو تھی وہ 20 سے لے کے 22% تک کی، اس کے بعد یہ کم ہوتی گئی، لیکن جو اقتصادی بحران تھا عالمی طور پر، عالمی سطح کا اقتصادی بحران تھا، ساتھ ساتھ اتنی بڑی دہشت گردی کی جنگ کے خلاف جو پاکستان کو خرچے اور اخراجات کرنے پڑے ہیں، ساتھ ساتھ پچھلے سال اتنا بڑے پیمانے پر جو سیلاب آئے اور جو تباہیاں ہوئی سیلاب کی وجہ سے، اس کے بھی آخرکار حکومت نے ہی اخراجات کیے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ ایک ٹارگٹ مس ہوا تو ہم بات بھی کریں گے، ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے، ان کی بھی ہم رائے جانتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی سے رحمان ہے، ان سے بات کریں گے۔ جی رحمان۔ میرا نام ندا، السلام علیکم ندا، میرا نام رحمان نہیں عرفان ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ جی عرفان جی، میرا جو سوال ہے وہ شہناز وزیر علی سے، وہ یہ فرماتی ہیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت وہ شاید لوگوں کو بھیک دے کر شاید ان کے مسئلے مسائل حل کرنے میں کوئی مدد فراہم کر رہی ہیں، تو یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ 35 لاکھ گھر اگر ان کے ڈیٹا میں موجود ہیں تو وہ لوگ ہیں جن کو وہ جانتی ہیں۔ باقی جو کروڑوں لوگ کراچی یا پاکستان کے اندر سفر کر رہے ہیں، جن کے پاس ایک وقت کی روٹی کھانے کے پیسے نہیں ہیں، میں ان سے سوال پوچھنا چاہوں گا کہ وہ 1000 روپے میں اپنا گھر چلا سکیں گے جن کو یہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں؟ اور اس کے ساتھ میں ان سے پوچھنا چاہوں گا سوال کہ کتنا ان کا پیٹرول ڈیلی کنزمپشن میں یوز ہو رہا ہوتا ہے؟ کیا وہ 1000 روپے میں اپنے آپ کو مینیج کر سکتی ہیں؟ ٹی وی پہ بیٹھ کے ڈیفینڈ کرنا کسی پروگرام کو بڑا آسان کام ہے، لیکن بینگ اے ہیومن اگر ہم اس چیز کو ریئلائز کریں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں اور کہاں تھے، تو شاید ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے۔ یہ حکومت سارا الزام حکومت کو دے۔ شکریہ عرفان علی آپ کا، اور بیگم شہناز وزیر علی آپ کی بات سنی، لیکن ان پر جانے سے پہلے کیونکہ حارث خلیق صاحب کا خاصی دیر سے ہماری گفتگو خاموشی سے سن رہے ہیں، ان کو یہاں پہ شامل کرنا چاہوں گی۔ حارث، حکومت کا ماننا ہے، انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ چیلنجز ہیں، مگر اگر ہم اکنامک سروے کی بات کریں، گزشتہ سال کے ٹارگٹس کی بات کریں، تو کون سے ہمارے ٹارگٹس میٹ ہوئے ہیں؟ تمام ہی معاشی اہداف آلموسٹ مس ہو گئے ہیں۔ ایک ماڈسٹ ڈیولپمنٹ گروتھ کا ہم نے رکھا تھا، وہ ہم حاصل نہیں کر سکے۔ ایف بی آر کے ٹارگٹس پورے نہیں ہوئے، زراعت، انڈسٹری، سروس سیکٹر، سرمایہ کاری، کسی کے بھی ٹارگٹس پورے نہیں ہوئے سوائے ایکسپورٹس اور ریمیٹنسز کے، اور وہ بھی کس طرح ہوئے ہیں آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے۔ آگے کیا امید رکھیں عوام؟ دیکھیے ندا، دو باتیں ہیں اس میں بڑی امپورٹنٹ، میں بڑی توجہ سے سن رہا تھا جو باتیں محترمہ شہناز وزیر علی نے جو باتیں کیں، اور پھر جو کالرز، جو ظاہر ہے کہ اس وقت ملک کے جو حالات ہیں اس میں اور جن مسائل سے ہم گزر رہے ہیں بحیثیت قوم، بہت غصے میں ہیں، اور وہ غصہ بالکل جائز ہے۔ مگر میں عرض یہ کروں کہ پروگرام کی ابتدا کا کچھ حصہ شاید وہ مائکروفون کی یا وہ جو میرے پاس سپیکر ہے اس کی خرابی کی وجہ سے میں سن نہیں پایا۔ مجھے نہیں پتا کہ آپ نے اس حالت جنگ کا ذکر کیا ہے اس تفصیل سے جس تفصیل سے اس کا ذکر کیا جانا چاہیے، چونکہ ملک جو ہے وہ حالت جنگ میں ہے، اور جب جنگ جاری ہو جس میں ہم پچھلے کوئی 7-8 برس میں 35,000 پاکستانیوں کی قربانی دے چکے ہیں، جن میں اکثریت ظاہر ہے کہ عام شہریوں کی ہے، اور چند ہزار ہمارے افواج کے اور پولیس کے جو جوان ہیں وہ بھی شہید ہوئے ہیں، تو آپ اس قسم کی صورتحال میں، تو ایک تو بات یہ ہے جس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے، اور لیکن دوسری اگر اس کو تھوڑا سا آپ یعنی دوسرے زاویے سے دیکھیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جس اکنامک پیراڈائم کو ہماری ریاست فالو کر رہی ہے، اور پچھلے کوئی 25-30 برس سے فالو کر رہی ہے، 1990s سے فالو کر رہی ہے، اس اکنامک پیراڈائم میں، اس معیشت کے استوار کرنے کے طریقے میں جتنا کچھ یہ ڈولنگ آؤٹ آف منی، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہو، یا سیلاب کے بعد جو وطن کارڈ کی سکیم ہے، لوگوں کو کیش ٹرانسفر سے بائی دا وے دنیا بھر کے ماہرین معاشیات اور ماہرین سماجیات اس کو ایک مثبت قدم سمجھتے ہیں، یہ میں عرض کروں۔ پیپلز پارٹی کی پر تنقید اپنی جگہ بالکل جائز، مگر یہ کیش ٹرانسفرز کا جو پروگرام ہے اسے
منفی نہیں کہا جاتا, اس کو بھیک نہیں کہا جاتا, چونکہ یہ ایک سوشل سیفٹی نیٹ ہے. مگر جس ریاست جس اکنامک پیراڈائم کو فالو کر رہی ہے بشمول موجودہ حکومت, اس میں اتنا ہی کچھ حاصل ہو سکتا ہے. صنعت کاری آپ کے یہاں نہیں ہو سکتی, زراعت آپ کے یہاں نہیں ہو سکتی, آپ کے یہاں بنیادی جو ٹیکسز ہیں وہ نہیں لگ سکتے, آپ کے یہاں کوئی ٹیکس دینے کو تیار نہیں ہے, آپ کے مقتدر طبقات جو ہیں وہ ملک میں کسی قسم کی انویسٹمنٹ کرنے پر یقین نہیں رکھتے. تو اس صورت میں امداد پر چلنے والے جو معاشرے اور امداد پر چلنے والی جو معیشتیں ہوتی ہیں ان میں غربت کا خاتمہ اور معاشی اہداف کا پورا ہونا, یہ سب میں سمجھتا ہوں کہ لایانی باتیں ہیں. میرا خیال ہے کہ بنیادی پاکستان لیکن کا پھر میرا سوال یہ بنتا ہے کہ پھر ہم 730 ارب روپے کا جو یہ بجٹ ہم ترقیاتی پروگرام دے رہے ہیں وہ کس طرح سے ممکن ہو پائے گا, اس پر میں آپ دونوں حضرات سے بات کرنا چاہوں گی. لیکن اس وقت ایک مختصر سا بریک, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. 3 جون کو بجٹ آ رہا ہے. ایک عام آدمی کے بجٹ پر, حفیظہ بی بی کے بجٹ پر اس کا کتنا اثر ہوگا, اس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں پاکستان انسٹیٹیوٹ آف لیبر ایجوکیشن اینڈ ریسرچ سے کی ڈائریکٹر کرامت علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. کرامت علی صاحب, آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی, اگر موجودہ حکومت کی اگر ہم فی الحال بات کریں کہ 2008 سے لے کر آج تک کی اگر ہم بات کریں, وہ کون سے اقدامات ہیں؟ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی حارث خلیق صاحب بھی حمایت کر رہے ہیں, تو اس کے علاوہ کون سا ایسا اقدام ہے, کون سا ایسا قدم ہے حکومت کی, کون سی ایسی پالیسی ہے جس کو دیکھ کر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ملک میں غربت کی شرح میں یا بے روزگاری کی شرح میں یا مہنگائی پر کمی پانے میں جو مددگار ثابت ہوئی ہو؟ میں شکریہ یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ سٹیپس جو نے نہیں لیے ہیں ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ابھی تک جو چل رہا ہے یہ بزنس ایز یوزول ہے. ہم نے وہی 3 ہیڈ ہمارے ہیں, ڈیٹ سروسنگ ہے, ڈیفنس ہے اور ایڈمنسٹریشن ہے. اس پر ہم جو ہے بجٹ کا ایک بہت بڑا چنک جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں, اور کوئی ریفارمز ہم نے اپنے اکنامک سٹرکچرز میں بالکل نہیں کی ہیں جو ان ایکویشنز کو بدل سکیں. آپ کو میں خالی یہ مثال دوں گا کہ اگر اس وقت ہمارا سب سے بڑا ایکسپینڈیچر جو ہے وہ ڈیٹ سروسنگ پر ہے, تو پاکستان کی سینٹ نے ایک ریزولوشن پاس کیا. پاکستان میں بہت بڑے پیمانے پہ فلڈز آئے تھے, اس کے علاوہ یہاں بہت دہشت گردی جو ہے اس سے ڈیوسٹیشن ہوا ہے. سینٹ نے فلڈز کے بعد یہ ریزولوشن پاس کیا یونینیمسلی کہ پاکستان اپنے جو اس کے قرض دینے والے ملک ہیں اور ادارے ہیں ان کے ساتھ یہ ریز کرے کہ وہ ڈیٹ کی کینسلیشن اور ری شیڈیولنگ کے لیے ایگری کریں. یہ بہت اچھا موقع تھا کہ جب ہم اپنے اوپر سے اس بوجھ کو کم کر سکتے تھے, اور ایک جینوئن ریزن موجود تھی کہ ہمارے بہت سے قرضے جو ہم کئی گنا ادا کر چکے ہیں وہ ان کی کینسلیشن ہوتی. لیکن پوری سینٹ ایک طرف تھی اور آپ کے جو فائنینس منسٹر ہیں وہ ایک طرف ہیں. انہوں نے جو ہے یہ سٹیٹمنٹ دی پاکستان ڈیولپمنٹ فورم کے اجلاس میں کہ یہ ایک احمقانہ بات ہے جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ڈیٹ کینسلیشن یا ری شیڈیولنگ کی بات کی جائے, اس سے پاکستان دنیا میں بدنام ہو جائے گا اور ہمارا ڈیٹ بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے, ہماری ڈیٹ سروسنگ بڑھتی چلی جا رہی ہے, اور سوشل سیکٹرز کے لیے ہماری جو کٹی ہے وہ کم سے کم ہوتی چلی جا رہی. تو ہمیں بہت بیسک سوالات کو جو ہے وہ ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اتنا بڑا جو ہے وہ سانحہ ہوا فلڈز کے ذریعے, جو ہے کروڑوں لوگ بے گھر ہوئے, ان میں سے اکثریت جو لوگوں کی تھی وہ بے زمین لوگ تھے. سندھ میں, جنوبی پنجاب میں ہمارے پاس ریاست کے پاس جو اس کے کہنے کے مطابق سندھ اور پنجاب کے صوبے میں 62 لاکھ ایکڑ زمین ہے جو ریاست کے کنٹرول میں ہے. اگر ہم اس کو لیکن ابھی بات کی کہ سوشل سیکٹر ڈیولپمنٹ کے لیے ہماری کٹی مختصر ہوتی جا رہی ہے, ایسا تو نہیں. اب حالیہ جو اعلان گورنمنٹ نے کیا اس میں 730 ارب روپے مختص کیے ہیں. شہناز وزیر علی صاحبہ,
کہاں سے لائیں گے ہم یہ فنڈنگ؟ IMF کا لون ابھی ریسکیجول نہیں ہوا، باقی لونز بھی اس چکر میں رکے ہوئے ہیں، کیری لوگر بل کے ابھی ہمیں پینٹس ہی ملے تھے، آگے کچھ نہیں پتا، کہاں سے ہم یہ فنڈنگ پیدا کریں گے؟ جی میرے خیال میں سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جو بجٹ ہے وہ ملک کی جو آمدن ہے وہ اور اس کے جو اخراجات ہیں وہ اس کے اوپر ایک آپ سمجھ لیں ایک پالیسی ڈاکیومنٹ ہوتا ہے، وہاں پہ معلوم ہوتا ہے کہ ملک کی آمدن کتنی ہے اور اخراجات کیا ہیں۔ اس میں ہمیں یقیناً یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو بالکل اشد ضروری چیزیں ہیں، اور یہ بات بالکل کرامت صاحب نے بالکل صحیح فرمائی کہ ہمارے بجٹ کے اوپر 2-3 چیزوں کا پریشر بڑی کئی دہائیوں سے رہا ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ جو ہمارے ڈیفینس اور سیکیورٹی ریلیٹڈ ایکسپینڈیچرز ہیں وہ ہمارے بجٹ کا بہت ایک اہم حصہ جو ہے وہ اس کی طرف چلا جاتا ہے۔ اب یہ سوال اٹھایا جا سکتا ہے کہ کیا آپ نے سیکیورٹی اور ڈیفینس ریلیٹڈ ایکسپینڈیچرز پر اخراجات نہیں کرنے، یا آپ نے ان کو بھی کسی طریقے سے ریشنلائز کرنا ہے؟ تو اس میں اس وقت تو ہم حالت جنگ میں ہیں، اور حارث خلیق صاحب نے بھی اس پر وضاحت کی، مگر میں یہ کہوں گی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت جب سے آئی ہے تو یہ پہلی بار ہے کہ بجٹ جو ہے ڈیفینس بجٹ وہ پارلیمان میں اس پر بحث بھی ہوتی ہے اور وہ پریزنٹ بھی کیا جاتا ہے اور اس کے اوپر ڈیبیٹ چلتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے نہیں، لیکن میں بات کروں ترقیاتی پروجیکٹ کے لیے ہمارے پاس اتنی رقم ہوگی یا وہی حشر ہوگا جو ہم نے پچھلے سال میں اس پر آ رہی ہوں۔ ڈیٹ سروسنگ کی بھی بات ہوئی ہے۔ ڈیٹ سروسنگ عام طور پہ یہی سمجھا جاتا ہے کہ ڈیٹ کینسلیشن اگر کوئی ملک کہیں دنیا کے سامنے پیش ہو اور کہے کہ جی ہم اپنے جو قرضے ہیں وہ ادا نہیں کر سکتے، تو اس سے جو ملک کے اوپر کریڈیبلٹی ہے ایک ملک کی، اس کے فائنینشیل اکنامک سسٹمز کی، اس کے اوپر بہت زبردست ایک قسم کا سوالیہ نشان اٹھتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو بجٹ میں ترقیاتی پروگرام کے لیے رقم مختص کی ہے پہلے سالوں سے زیادہ ہے۔ ایک تو یہ اس میں اضافہ کیا گیا ہے، کمی نہیں کی گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد جو اضافہ ہے وہ صوبوں کے ہاتھوں میں گیا ہے، مرکز نے نہیں رکھا۔ تیسری بات یہ، آپ نے پہلے بھی کہا کہ بہت ساری ایسی ڈیولپمنٹ سکیمز ہیں جن کو شاید پوری طریقے سے فنڈنگ نہیں ملے گی، اور یہ بات درست ہے۔ اصل میں ڈیولپمنٹ سکیمز جو ہیں سال ہا سال اور کئی دہائیوں سے یہ ہوتا رہا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں ڈیولپمنٹ سکیمز جو ہیں وہ منظور ہوتی رہتی ہیں۔ اب 3000 سے زائد جب سکیمز ہوں تو اس میں بھی آپ نے ایک ترجیح جو ہے اس کو قائم کرنا ہے، اور ہماری طرف سے واضح طور پر ان سکیموں کی طرف توجہ دی گئی ہے کہ جو تقریباً کمپلیشن سٹیجز پر آئی ہیں، وہ مکمل ہونے کو آئی ہیں۔ تو بہتر یہی طریقہ ہے کہ جو بھی آپ کے اخراجات ہیں وہ سکیمیں مکمل کرنے کے لیے اگر ہمارے پاس فنڈنگ نہیں ہے ہم ان کو لے کے کیوں آتے ہیں؟ اور مجھے 805 پروجیکٹس ایسے ہیں جن کو منسٹری آف فائنانس سے کوئی پیسہ نہیں ملا، رک گئے۔ اس کے اوپر میں آپ کی جانب آ رہی ہوں، کالر اسماعیل خان سے پاکستان کے کونے کونے سے کالز آ رہی ہیں۔ سعید صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ جی سعید، کیا کہیں گے آپ؟ جی میں محترمہ شہناز وزیر علی صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، ابھی یہ بات کر رہی تھی ڈیولپمنٹ فنڈ کا اور دفاعی بجٹ کا، مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ جتنی بھی چیزیں اس وقت تک یہ حاصل نہیں ہو سکتے یہ ٹارگیٹ جب تک ہمارے پاس محصولات میں کچھ موجود نہ ہو۔ ہم آپ کی آواز صحیح طور پہ نہیں سن پا رہے، لائن میں کوئی ڈسٹربنس ہے، ہم معافی چاہتے ہیں آپ سے، آپ دوبارہ کال کر سکتے ہیں تو کریں۔ شہناز وزیر صاحبہ، حکومت کی پرائیورٹیز پہ ہم بات کریں گے۔ ہم بار بار ترقیاتی پروجیکٹس کی بات کریں، ایک مرتبہ پھر 730 ارب روپے کا ترقیاتی پیکج دے دیا گیا ہے۔ پچھلے سال اس کا کیا حشر ہوا ہم سب جانتے ہیں۔ میری بات تھوڑی سی لمبی ہوگی لیکن میں مختصراً بیان کرنا چاہتی ہوں۔ 805 پروجیکٹس رک گئے، فائنانس ڈپارٹمنٹ سے کوئی پیسے نہیں ملے ان کو۔ 99 کمیونیکیشن پروجیکٹس تھے، منسٹری آف فائنانس سے کوئی پیسہ نہیں ملا۔ پیپل ورکس پروگرام کے 130 ارب روپے رکھے گئے، 8 مہینے میں کسی اسمال ڈیولپمنٹ سکیم پر کوئی رقم خرچ نہیں کی گئی۔ 47 ارب روپے کا ٹیلی کام سیکٹر سے لیا گیا فنڈ صرف اس لیے استعمال نہیں ہوا کہ وزیر اعظم کے پاس اس کمیٹی کی صدارت کا وقت نہیں تھا، اور جب تمام پروجیکٹس جنوری میں روک دیے گئے، بجٹ سلیش کر دیا گیا ترقیاتی پروگرامز کا، ایسے میں پارلیمنٹ لاجز کے لگژری سویٹس کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ کیا یہ ہے حکومت کی ترجیحات؟ دیکھیے، جہاں تک ترجیحات ہیں وہ تو واضح ہیں۔ جو ترقیاتی پروجیکٹس ہیں، ڈیولپمنٹ بجٹ کے ذریعے جو فائنانس ہوتے ہیں، اس میں ترجیح حکومت نے قائم کی ہے۔